اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ایک مرتبہ میں البدایہ والنہایہ کھول کے پڑھ رہا تھا، اس میں یہ عبارت موجود تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات عطا کی تو انہوں نے تورات کو پڑھنا شروع کیا۔ پڑھتے پڑھتے ایک جگہ پر پہنچے تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میں نے تیرے بعد ایک امت بھیجنی ہے، اناجیلہم فی صدورہم، ان کی مذہبی کتاب ان کے سینوں میں محفوظ ہوگی۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، فرمایا اناجیلہم فی صدورہم، ان کی مذہبی کتاب ان کے سینوں میں محفوظ ہوگی۔ یہ صرف ایک امت آپ کے بعد آئے گی جس کا یہ امتیاز ہوگا، باقی اس کائنات میں کوئی امت ایسی نہیں آئی کہ ان کی مذہبی کتاب ان کے سینوں میں محفوظ ہوئی ہو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ پڑھا تو فوراً ہاتھ اٹھا لیے۔ میرے بھائیوں، میرے پاس منٹ ہیں مختصر، تو اس لیے توجہ کریں، لمبا چوڑا جلسہ نہ میں اس کا مزاج رکھتا ہوں، نہ ہمارے بزرگ حضرت صوفی صاحب، فرمایا مختصر ہوگا، تو اختصار ہے تو آپ ذرا توجہ زیادہ کریں۔ تو میں نے کیا عرض کی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لیے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ، کیا الفاظ ہیں عربی کے جو البدایہ والنہایہ میں موجود ہیں، اللہم اجعلہم امتی، اے اللہ یہ امت کہ جن کے سینوں میں ان کی مذہبی کتاب محفوظ ہوگی، یہ امت تو مجھے عطا کر دے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اے اللہ یہ امت تو مجھے عطا کر دے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات حضرات؟ ہاں جی، اللہم اجعلہم امتی، اللہ نے کہا تو میرا کلیم ضرور ہے، میرا لاڈلا نبی ضرور ہے، لیکن یاد رکھ کہ یہ امت میں نے تجھے عطا نہیں کرنی۔ معلوم یہ ہوا کہ پیغمبر کی دعائیں قبول کرنے پہ آئے تو دعا قبول کرنے والا بھی اللہ، اور چاہت اور دعا کو رد کر دے تو وہ بھی اللہ رد کر سکتا ہے۔ سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا لا کا مطلب یہ ہے یہ امت میں تمہیں نہیں دوں گا۔ اے اللہ تو مجھے نہیں دے گا تو یہ کس کو دے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ امت تیرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ امت میں اس کو عطا کروں گا جن کی مذہبی کتاب ان کے سینوں میں محفوظ ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے دعا نہیں کی، آگے اصرار نہیں کیا کہ یہ تو فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ امت کس کو ملنی ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنی ہے۔ خاموش ہو گئے۔ ہاں تیری ایک اور آرزو پوری کر دوں گا، وہ یہ ہے کہ تجھے اپنے نبی کا بار بار دیدار کرا دوں گا، اور وہ معراج والی رات ہوا ہے، اور ہم کلام بھی کرا دوں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی ہم کلامی کرائی ہے۔ واقعہ معراج میں
آپ کے خطیب صاحب نے آپ کو معراج کے موقع پر تفصیلاً بیان کیا ہوگا، اس وقت رخ بدل نہ جائے بات کا، تو بہرحال یہ ایک امتیاز ہے، یہ اس امت کی شان ہے کہ سینوں میں قرآن محفوظ ہے اور قیامت تک حافظ موجود رہیں گے۔ آج آپ کی مسجد میں حضرت مولانا مفتی بھی ہیں اور ہمارے مدرسے کے مدرس بھی ہیں اور افتاء والوں کو سبق بھی پڑھاتے ہیں، حضرت آپ کے سامنے موجود ہیں۔ حضرت مفتی فاروق صاحب یہ آپ کے لیے غنیمت ہیں، مفتی ہو کر آپ کو امام مل جائے تو اور آپ کو کیا چاہیے۔ تو میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ امت کا حصہ نہیں بلکہ افضل ترین امت کا حصہ ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب آپ کے سینے میں بھی محفوظ فرما دی ہے۔ اور جتنے حفاظ بیٹھے ہیں میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ امت کا بہترین حصہ ہے۔ میں اس کے لیے ایک حدیث پڑھتا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان للہ تعالی اہلین، بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص لوگ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس امت کے کچھ خاص لوگ ہیں، لفظ تو ہے اہل کا لیکن آگے تشریح میں آ رہا ہے خاص الخاص لوگ ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا ومن ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں خاص الخاص لوگ اللہ تعالیٰ کے کون سے بندے ہیں؟ تو آگے سے جواب آیا اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، اہل قرآن یہ اللہ کے خاص لوگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں یہ۔